اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر ایمان والوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی صدقہ کرنے کی بہت ساری فضیلت وارد ہوئی ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ صدقہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ صدقہ جو فرض ہو جیسے زکوٰۃ، اور دوسرا وہ صدقہ جو واجب ہو جیسے نذر مانا ہوا صدقہ یا صدقہ فطر، یہ واجب ہوتا ہے۔ تیسرا وہ صدقہ جو ہم کبھی بھی دے سکتے ہیں، کبھی بھی صدقہ کر سکتے ہیں، یہ نفل صدقہ ہے۔ لیکن ہم آپ کو صدقہ کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ یہ تیسری قسم والا صدقہ جس کو ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم کوئی بھی صدقہ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت میں سدھار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی نیت کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشخبری کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم صدقہ کریں۔ دوسروں کو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے ہم کسی بھی طرح کا کوئی بھی صدقہ نہ کریں۔ البتہ بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم دوسروں کو صدقہ کیسے کریں؟ ہمارے پاس جب کچھ رہے گا، ہم مالدار رہیں گے یا ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہوگا، تبھی تو ہم صدقہ کر سکتے ہیں۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں ایک حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے ہر جوڑ، ہر ہڈی، ہر پور کے حساب سے روزانہ اس کے اوپر صدقہ کرنا لازم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم اتنا صدقہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ان اعمال کو کرو تو یہ سمجھا جائے گا کہ تم نے صدقہ کر دیا۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں میرے دوستو؟ سب سے پہلا چیز آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا صدقہ ہے، نماز پڑھنا صدقہ ہے، روزہ رکھنا صدقہ ہے، حج ادا کرنا صدقہ ہے، عمرہ کرنا صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسروں کی مدد کرنا صدقہ ہے، جنازہ کے پیچھے چلنا صدقہ ہے، مریض کی عیادت کرنا صدقہ ہے، کسی کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے، کسی چیز کو ایسی کوئی چیز ہو جو راستے میں لوگوں کو تکلیف دیتی ہو، یعنی تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے۔ کوئی آدمی ملنے والا ہے، اس کو سلام کرنا صدقہ ہے۔ کوئی آدمی کم سنتا ہو، اس کو زور سے بول کر کے سنانا یہ صدقہ ہے۔ نابینا آدمی کو راستہ دکھانا یا نابینا آدمی کی مدد کرنا یا کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانا صدقہ ہے۔ اپنے بھائی سے مسکرا کر بات کرنا صدقہ ہے۔ نماز کے لیے مسجد کی طرف جانے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ کسی کو پانی پلانا صدقہ ہے۔ اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اپنے خادموں پر، نوکروں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ یہ سارے صدقے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو آسانی سے یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں صدقے کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم صدقہ کریں، تو ہم یہ سارے کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ سب آسانی کے ساتھ کر لیں تو ہمارے بھی نامہ اعمال میں صدقہ کرنے کے بہت سارے ثواب آ جائیں گے۔ ہمارے پاس ثواب کا، نیکیوں کا بہت سارا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اگر ہم یہ سارے کام کر لیتے ہیں تو ہم یہ جان لیں کہ ہمیں یہ صدقہ کرنے کے ہمارے لیے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ اگر ہم اس طریقے سے صدقہ کریں یا صدقہ و خیرات کریں یا اس طریقے سے ہم کوئی بھی کام میں صدقہ کریں تو ہمارے لیے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جو آنے والی مصیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے یا کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے، تو صدقہ ہمارے لیے ان ساری چیزوں سے ڈھال بن جاتا ہے۔
صدقہ ہماری عزت و ناموس کی حفاظت کرنے کی حفاظت کا سامان بن جاتا ہے، ہر قسم کی بیماریوں کا علاج بن جاتا ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ کے ذریعے سے ہم اپنی بیماریوں کا علاج کریں، ہمارے مال میں خیر و برکت کا سبب بنتا ہے، ہماری دل کی سختی ختم ہوتی ہے، یعنی ہمارا دل نرم ہوتا ہے، ہمیں صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، یعنی ہماری موت بری نہیں ہوتی ہے، بری موت سے صدقہ ہمیں بچاتا ہے، عذاب قبر سے صدقہ ہمیں بچاتا ہے، جہنم سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اور صدقہ قیامت کے دن جب آگ کی تپش ہوگی، لوگ آگ میں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس وقت یہ صدقہ ٹھنڈا سایہ کا سامان ہوگا۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں اور دوسروں کو بھی صدقہ کرنے کی تلقین کریں، دوسروں کو بھی صدقہ کرنے کی ہدایت کریں، دوسروں تک بھلائی کی بات پہنچائیں، دوسروں کو اچھے کام کا حکم دیں۔ یہ سارے کام اگر ہم کرتے ہیں تو یاد رکھیے ہم روزانہ صدقہ والا کام کرتے ہیں، روزانہ ہمارے نامہ اعمال میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر ہم یہ سارے کام رمضان المبارک میں کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہمیں 70 گنا بڑھا کر کے ثواب ملا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔